اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ ابھی ذی الحج کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ پہلے دن میں کافی سارے اعمال بھی کیے، پہلے 10 دنوں میں سورہ مزمل شریف کا بھی عمل کروایا، اسی طرح یا کہار کا بھی کروا رہے تھے، ہمارا کورس چل رہا ہے یا کہار کا، اور اسی طرح جو ہے نا سورہ کوثر کے اعمال اور بسم اللہ اللہ اکبر کا عمل بھی کروایا۔ چھری بھی اس کی موجود تھی، خانقاہ سے کافی احباب نے منگوائی ہیں، اور بھی الحمدللہ بہت کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے۔ جن احباب نے یہ عمل کیے ہیں ذی الحج کے، سب کو برکتیں دے، سب کو روحانیت عطا فرمائے اور ان کے روحانی درجات بلند عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ خانقاہ سے بہت سارے اعمال اپلوڈ کیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کی صورت میں، بڑی میں بھی۔ اب یہ ٹوٹلی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، تو زیادہ تر میری ویڈیو رہنمائی والی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں رہنمائی کی جاتی ہے، عملیات کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے۔ تو کوشش کیا کریں، ویڈیو کو دیکھا کریں، آگے بھی شیئر کر دیا کریں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کوثر پہ بات کریں گے۔ انٹرنیٹ سے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں، خاص کر کے ہماری بہن بیٹیاں کہ جو ہے ہمارے شوہر ہمیں نان نفقہ نہیں دیتے، یعنی کہ پیسے نہیں دیتے گھر داری کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے۔ تو اب یہ کہ وہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے گھر پر توجہ نہیں رکھتے، اپنے گھر پر خرچہ نہیں کرتے۔ اب جو ہے نا وہ بیوی پیسے مانگتی ہے تو ظاہر ہے بیوی نے اپنے گھر کے لیے مانگنا ہے، تو لیکن یہ کہ وہ پیسے نہیں دیتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری تنگ ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اب شوہر مثال کے طور پہ جاب پہ ہے یا کام کر رہا ہے یا ایسی جگہ پہ ہے جو مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد آتا ہے، لیکن اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے کہ جو گھر میں ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کے ساتھ ہے، بچے بیمار ہو گئے، بچوں کو ظاہر ہے کھانے پینے کے سارے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ بیچاری کہاں سے پورا کریں؟ سوال تو یہ ہے کہ دیکھیں ماں جو ہے نا وہ بچوں کو تو نہیں دیکھ سکتی، بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی، اور ان کے معاملات جو پورے ہوتے ہیں، کہہ لو کہ بیماری ہو گئی اور ضروریات 100 زندگی کی ضروریات ہیں، کوئی ایک تو ہے نہیں۔ اب وہاں پر ماں کیا کرے گی؟ ماں تو سر پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے اس کے سامنے بچے ہیں۔ تو ان ایسے شوہروں کے لیے جو گھر میں خرچہ نہیں دیتے اور اپنے گھر پہ توجہ نہیں دیتے، گھر والوں کا خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں کئی ایسے ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ان کی جاب اچھی ہو رہی ہوتی، نوکری اچھی ہے، پیسہ اچھا ہے ان کے پاس، لیکن وہ اور جگہ لگا دیں گے، اور کہیں جو ہے نا دوستوں میں بیٹھ کے کو 5-7 ہزار کی 10 ہزار کے جو ہے نا وہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ خرچہ کر لیں گے، ہوٹلنگ کر لیں گے، بازار چلے جائیں گے، لیکن بچوں کی باری جاتی ہے، گھر والوں کی بات آتی ہے تو ان کو موت پڑ رہی ہوتی، ان کا حق نہیں پورا ادا کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ جو بیوی ہے اس کے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ تو جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو اس کا کہہ لو کہ بلیو ہے، سارا کا سارا اس کے شوہر کی طرف ہے کہ شوہر اس کو دے گا تو وہ گھر کا خرچہ چلائے گی، اور پھر بیچاری پس رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی جو ہے نا وہ انتہائی کہہ لو کہ پیچیدگی کے معاملات میں ہوتی ہیں، بیچاری ایسی ایسی باتیں بتاتی ہیں، ایسے ایسے جو ہے نا واقعات بتاتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے۔ اب یہاں پر کرے تو کیا کرے؟ اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے ایسے کو تو جو ہے نا وہ اچھی طرح سے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پانچا یا لتر لگانے چاہیے، لیکن اب اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے ہی مرد ایسے ہیں، جو مخصوص ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو احباب جو مقصد ہے کہ گھر میں خرچہ نہیں دیتے، گھر والے تنگ ہیں، یہ بیوی کے لیے، اس نے جو ہماری بہن بیٹیوں کے لیے یہ عمل ہے کہ ان کے شوہر اگر گھر میں خرچہ نہیں دیتے اور ان کی بات نہیں سنتے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، وہ جو بھی بات کہتی ہیں اس کو جو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر شوہر کے پاس اس کے جو ہے نا وہ اتنی جاب، اس کی جو ہے نا وہ اتنی پے نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
اس کی جیب میں نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بیوی کبھی بھی بیچاری اس کو جو ہے نا تنگ نہیں کرے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی جو ہے نا 30,000 تنخواہ ہے، اس کی 20,000 تنخواہ ہے، اور یہ 20,000 تنخواہ ہے تو میں اس سے 40,000 کی کیسے توقع کر سکتی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے۔ تو لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گھر والوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہے، ان سے جو ہے نا وہ کہہ لو کہ گھر کے بچوں کا بڑوں کا سب کا خیال رکھنے کے لیے عمل ہے، اور یہ عمل سخت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو عمل کرنا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا، یہ خاص کر کے ہماری بہن بیٹیوں کے لیے ہے، تو یہ عمل پاکی کی حالت میں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کسی بھی ہفتے والے دن سے عمل شروع کریں گے۔ تو اب ہفتے والا جو دن شروع ہوتا ہے وہ پہلی ساعت جو ہوتی ہے وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ میکسیمم جو ہے وہ جو مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ 35-40 منٹ جو ہے نا وہ رکھے جاتے ہیں، تو اس کے پہلے جو ہے نا وہ طلوع آفتاب سے پہلے 35-40 منٹ رکھے جاتے ہیں، جماعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مکمل توجہ ہو، مکمل یکسوئی ہو، بالکل توجہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، پھر انا اعطیناک الکوثر، پہلے آیت کریمہ، پھر سورہ کوثر کی آیت، پھر آیت کریمہ، پھر سورہ کوثر کی آیت، پھر آیت کریمہ، پھر سورہ کوثر کی آیت، پھر لاسٹ میں آیت کریمہ۔ اب یہ آپ کا یہ راؤنڈ جو ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ نے 111 مرتبہ پورا پڑھ لیا ہے، پوری توجہ پوری یکسوئی کر کے نا، اب آپ نے جو ہے نا جیسے بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں ہی، تو آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں، تو یہ تصور کریں گے آپ کا شوہر سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے کل پر زور سے پھونک مار دینی، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر وہ جائز نہیں کر رہا، ناجائز کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے، اور وہ واقعی جو ہے نا وہ ناحق تنگ کر رہا ہے، اور یہ خاتون جو پڑھ رہی ہے یہ حق پر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم سے اور اس آیت کریمہ اور سورہ کوثر کی برکت سے جو ہے نا وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ اس میں جو کر رہی ہیں عمل ہماری بہن بیٹی، اس کا نیت کا خالص ہونا، اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تو اب شوہر پیسے بھی دے رہا ہو، خیال بھی رکھ رہا ہو، اب اور بھی یہ میرے مطابق نہیں کر رہا، تو پھر پڑھیں گے تو پھر غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں وہ جتنا دے رہا ہے، جس طرح اس کی استطاعت ہے، جس طرح وہ اپنے گھر کو چلا رہا ہے، مینٹین رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ناجائز کریں گے تو پھر اس کا الٹ واپس آ جائے گا، پھر جو بندہ ناجائز کرے گا اس کے اوپر آئے گا تو وہ مشکلوں میں پھنس جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے۔ اب ہفتے والے دن کر لیا، اتوار والے دن کر لیا، پیر والے دن کر لیا، منگل بدھ جمعرات جمعہ، ہفتہ پھر آ گیا، 8ویں دن آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یا پھر آپ اس کو تا حصول مراد تک جاری رکھیں، 8 دن کافی ہے۔ لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ اب بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر اس کو روزانہ اسی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کسی بھی منگل سے شروع کر سکتے ہیں، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اب اس میں ہے کہ کسی منگل سے آپ شروع کر کے آگے منگل تک کر لیں، یا پھر آگے تا حصول مراد تک جاری رکھیں۔ روزانہ یہی ہے، پڑھ کے دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ 1.25 کلو گوشت لینا ہے، 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے اینٹی کلوک، یعنی کہ جس طرح گھڑی الٹی چلتی ہے ہم نے اس طرح 7 مرتبہ گھما کے تو قبرستان میں رکھ دیں یا ویرانے میں رکھ دیں، کہیں ایسی جگہ خالی پلاٹ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صدقہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ الحمدللہ صدقہ دینے سے 70 بلائیں ٹلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ الحمدللہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا، تو روزانہ اسی طرح سے کریں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر شوہر ناحق ہے تو بالکل آپ کو پیسے مل جائیں گے، پھر آپ کو اتنے ہی ملیں گے جتنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا، برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ تو تمام احباب کو
तमाम बहन बेटियों को सबको इजाज़त है। तो हर किसी को इजाज़त है जो भी करना चाहे, लेकिन नेक नियति के साथ, इखलास के साथ करेंगे तो फ़ायदा होगा। और जो अहबाब मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपना बायोडेटा चेक करवाना चाहते हैं इस्तिखारे के हवाले से, तो आप हमारी टीम से रब्ता करेंगे। ये स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 032511611919। इस नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप मुझसे बात करके, रब्ता करके अपने जो भी मामलात हैं वो शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।